يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا أحصاه الله ونسوه والله على كل شيء شهيد. صدق الله مولانا العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، بھائیوں، مسئلہ الہ کی تشریح مسلسل جاری ہے. معنی مفہوم بیان ہو گیا، کچھ جزیات بیان ہو رہے. چنانچہ 2 دن پہلے مسئلہ پکار کا بیان ہوئے کہ شور و پکار ما فوق الاسباب یہ عبادت ہے، یہ اللہ کا حق ہے، اور شور و پکار ما فوق الاسباب یہ مخلوق کا حق نہیں. یہ مسئلہ اور اس کے دلائل یہ بیان ہو چکے ہیں. مسئلہ علم غیب وہ بھی کل بیان ہوا کہ علم غیب جو رہے یہ خاصا اللہ تعالیٰ کا ہے، یہ مخلوق کی صفت نہیں بن سکتی. علم عطائی یہ مخلوق کی شان ہے. علم غیب علم عطائی نہیں ہوتا. علم غیب ہی کا قسم ہوتا ہے ذاتی بلا واسطہ، اور جو کوئی غیب کی خبر نال واسطے دے حاصل تھی وجے تو اس کو علم غیب شریعت کی اصطلاح میں نہیں کہا جاتا. تو اللہ تعالیٰ کے لیے اس بات علم غیب کا وہ بھی آیات پیش کی گئی، اور انبیاء علیہ السلام سے علم غیب کی نفی، ملائکہ سے علم غیب کی نفی، جنات سے علم غیب کی نفی، مخلوق سے علم غیب کی نفی، یہ بھی کچھ بیان ہو گیا. پورا مفصل تو بیان نہیں لیکن کچھ نہ کچھ ہو گیا. آج اس وقت آپ کے سامنے مسئلہ حاضر و ناظر کا بیان کیا جائے گا کہ ہر جگہ موجود ہونا، حاضر و ناظر ہونا، یہ صفت اللہ کریم کی ہے، یہ صفت مخلوق کی نہیں. اللہ تعالیٰ حاضر و ناظر ہے، موجود ہے. اس کا کیا معنی ہے؟ اس کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ تعالیٰ مسجد میں بیٹھا ہے، باہر سڑک پہ کھڑا ہے، بازار میں ہے، گھر میں ہے، فلان. اس طرح نہیں مطلب. یہ شان مخلوق کی ہے کہ مخلوق مسجد میں بیٹھی ہوتی ہے، مسجد کے باہر، سڑک پر، گھر، مکانات میں. یہ مخلوق کی شان ہے. اللہ تعالیٰ کے ہر جگہ موجود ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات بڑی ذات ہے. ساری کائنات جو ہے، آسمان اور زمین اور ما بینہما، ما فوق السماوات، یہ ساری مخلوق جو ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے ایسی ہے جیسے تلی پر ایک ذرہ، تلی کے اوپر ذرہ ہو اور انسان اس کو دیکھے تو اس کو محیط ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کی ذات پاک ساری کائنات کو گھیرے میں رکھا ہوا ہے.
کوئی ذرہ بھی اللہ تعالیٰ کے احاطے سے باہر نہیں ہے، یہ مطلب ہے۔ اللہ اکبر۔ اب اس پر قرآن پاک کی آیات پیش کی جائیں گی اور لفظ آئے گا علی کل شیء شہید بکل شیء محیط۔ اور سمجھ آ گئی؟ دیکھو چنانچہ 5واں پارہ 5ویں پارے کا دوسرا رکوع، والذین عقدت ایمانکم فآتوہم نصیبہم، اور وہ لوگ کہ عقد کیا تمہارے ہاتھوں نے، بس دو تم ان کو حصہ ان کا، یعنی ان کا تعاون کرو۔ صفحہ نمبر 118۔ ان اللہ کان علی کل شیء شہیدا، یہ پہلی آیت آگے، ان اللہ کان علی کل شیء شہیدا، بے شک اللہ کی ہے اوپر ہر چیز کے حاضر ناظر مطلع۔ اس نے گپا نہ مارو، یہ گپا کا ٹائم ہے، گپا بیٹھے ملیں گے، مسئلہ شروع تھی تو گپا بیٹھے ملیں گے۔ ذوق شوق نہ پڑھا کرو قرآن، یہ قرآن مجید پڑھا پڑھے پوری توجہ قرآن پاک کو سنا کرو۔ وہ مسئلے دیتے دلائل شروع تھی گئے تو اس نے گپا بیٹھے ملیں گے۔ اللہ اکبر۔ یہ پہلی آیت آ گئی، ان اللہ کان علی کل شیء شہیدا، بے شک اللہ کریم ہے اوپر ہر چیز کے حاضر و ناظر۔ اب یہ لفظ اللہ کریم کے متعلق ہے، کل شیء شہید ہے کہ ہر چیز پر، ہر ذرے پر اللہ حاضر ہو۔ کیا مطلب؟ ہر ذرہ اللہ کریم کے سامنے ایسے جی تلنی پر ایک ذرہ موجود ہے۔ اللہ اکبر۔ اب یہ کلمہ علی کل شیء نہ کسی فرشتے کے واسطے ہے، نہ کسی پیغمبر کے واسطے ہے، نہ کسی ولی کے واسطے، نہ کسی مردہ زندہ کے واسطے، مخلوق کے کسی فرد کے واسطے ایسا لفظ قرآن پاک میں یا حدیث پاک میں موجود نہیں ہے۔ ان اللہ کان علی کل شیء شہیدا، یہ 5واں پارہ آخر میں چلے جائے، وَكَانَ اللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطًا يَسْتَخْفُونَ مِنَ النَّاسِ وَلَا يَسْتَخْفُونَ مِنَ اللَّهِ وَهُوَ مَعَهُمْ۔ 138 صفحہ 138 صفحہ چھپتے ہیں منافق لوگوں سے اور نہیں چھپ سکتے اللہ کریم سے اس بات کہ وہ ان کے ساتھ ہے۔ وَهُوَ مَعَهُمْ۔ اللہ اکبر۔ اور آ گیا وَكَانَ اللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطًا، ہے اللہ کریم گھیرا کرنے والا ان اعمال کا جو عمل کرتے ہیں، ان کے ہر عمل پر اللہ حاضر و ناظر ہے، گھیرا کرنے والا ہے، کوئی عمل بھی اللہ کے احاطے سے باہر نہیں ہے۔ 2 آیتیں ہو گئی۔ تو ایسا کلمہ کسی پیغمبر کے واسطے نہیں، کسی فرشتے کے واسطے نہیں، یہ صرف اللہ کریم کے واسطے۔ تیسری آیت، وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطًا، یہ 5واں پارہ جی۔ یستفتونک فی النساء کی پچھلی آیت، جی وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطًا، واسطے اللہ ہی کی وہ کائنات جو موجود ہے آسمانوں میں اور وہ کائنات جو موجود ہے زمین کے اندر، سب اللہ کی مخلوق بھی ہے، اللہ کی مملوک بھی ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطًا، اور ہے اللہ کی ذات ہر چیز کو گھیرا کرنے والی۔ 138 صفحہ آیت نمبر 136، 138 صفحہ 136 آیت،
وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطًا، اے ذات اللہ کی گھیرا کرنے والی ہر چیز کی، کوئی چیز اللہ کے گھیرے سے باہر نہیں ہے۔ تو یہ ہے معنی حاضر و ناظر کا۔ یہ 3 آیات آگے جی 11واں پارہ سورہ یونس، وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه۔ 302 صفحہ۔ وما تكون في شأن، نہیں ہوتا تو بیچ کسی حال کے۔ اللہ پیغمبر علیہ السلام کو اللہ کریم نے فرمایا وما تکون فی شأن، نہیں ہوتا تو بیچ کسی حال کے، کسی حال میں تو نہیں ہوتا۔ وما تتلو منہ من قرآن، اور نہیں پڑھتا تو اس حال کے اندر کچھ قرآن۔ یہ تخصیص ہے، اس سے بھی تخصیص، پہلے عام تھا پھر اس کے بعد تخصیص آ گئی۔ نہیں پڑھتا تو اس حال میں کچھ قرآن، پھر تعمیم آ گئی۔ وَلَا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ، اور نہیں عمل کرتے ہو تم کوئی عمل، نہیں ہوتا تو کسی حال میں، اور نہیں پڑھتا تو اس حال کے اندر کچھ قرآن۔ وَلَا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ، اور نہیں عمل کرتے ہو تم کوئی عمل، إِلَّا كُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُودًا، مگر ہوتے ہیں ہم اس پر حاضر و ناظر۔ تمہارے ہر حال پہ ہم حاضر و ناظر، تو قرآن پر تو ہم حاضر و ناظر، اور سارے لوگوں تم جو کام کرو تمہارے ہر کام پر ہم حاضر ہو۔ ہاں، ایسا کلمہ کسی فرشتے کے واسطے نہیں، کسی پیغمبر کے واسطے نہیں، کسی ولی کے واسطے، یہ صرف اللہ کریم کی شان ہے۔ إِلَّا كُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُودًا إِذْ تُفِيضُونَ فِيهِ، جب تم مشغول ہوتے اس کام کے اندر ہم حاضر و ناظر ہوتے، تمہارے ہر کام کو دیکھتے اور جانتے ہیں۔ وَمَا يَعْزُبُ عَنْ رَبِّكَ مِن مِّثْقَالِ ذَرَّةٍ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَا أَصْغَرَ مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْبَرَ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ۔ نہیں غائب ہوتا اندازہ ذرے کا آسمان اور زمین کے اندر، نہ چھوٹا ذرے سے نہ بڑا ذرے سے، مگر علم الہی کے اندر موجود، یعنی سب کچھ جاننے والا اللہ، حاضر و ناظر بھی اللہ، اور سب کچھ جاننے والا بھی اللہ، تو پھر پکار کے لائق بھی یہ اللہ کی قدرت کی دلیل بیان فرمائیے۔ تو ہر جگہ حاضر و ناظر اور ہر جگہ موجود جو ہے یہ اللہ کی صفت ہے، اللہ کریم کا شان ہے، یہ پیغمبر کا شان نہیں ہے۔ کیوں؟ مخلوق جو ہے اس کا وجود بھی محدود ہے، اس کا مکان بھی محدود ہے، اس کا رہنا بھی موجود ہے اور محدود ہے۔ جی اس بات سے ہر جگہ موجود ہونا یہ مخلوق کی شان نہیں ہے۔ سمجھ آ رہی؟ اچھا جی، یہ تھا 11واں پارہ۔ اب 13واں پارہ سورۃ رعد۔ افمن هو قائم على كل نفس بما كسبت، یہ 13واں پارہ سورۃ رعد، اخیر رکوع سے پہلے جی۔ افمن هو قائم على كل نفس بما كسبت، کیا پس وہ ذات جو قائم ہے ہر نفس کے اوپر، جی ساتھ اس عمل کے جو کمایا اس نے، جو کوئی نفس ہے جو کام کرتا ہے اللہ کی ذات اس کے اوپر قائم ہے، موجود ہے، حاضر ہو نہ، کیا ایسی ذات جو ہر نفس کے ہر عمل پر موجود اور حاضر نہ، یہ ایسا ہو سکتا ہے جو ایسا نہ ہو؟ کیا اس کا شان اس کے برابر ہو سکتا ہے جو ایسا نہ ہو؟ یا اس طرح کہہ دو 356 صفحہ 356 جی آیت نمبر 33۔
عظمتیں تھیں. جو ذات ہر نفس کے ہر عمل پر حاضر و ناظر ہو، کیا ایسی ذات مثل اس کے ہو سکتی ہے جو ایسا نہ ہو؟ یعنی مخلوق کے برابر ہو سکتا ہے خالق؟ یعنی خالق مخلوق کے برابر ہو سکتا نہیں. جب اللہ تعالیٰ حاضر و ناظر ہے تو پھر پکار کے لائق بھی اللہ ہے. یہ سب کچھ جاننے والا بھی اللہ، ہر مقام پہ ہر کے اوپر ہر عمل کے اوپر حاضر و ناظر اللہ، تو پھر پکار کے لائق بھی اللہ. مخلوق ہر جگہ موجود نہیں، ہر جگہ حاضر و ناظر نہیں، تو پھر پکار کے لائق بھی نہیں. یہ مخلوق کا یہ شان نہیں، یہ اللہ کا شان ہے. اور جناب 25واں پارہ سورت حامیم سجدہ کی آخری آیت دیکھیں. اولم یکفی بربک انہ علی کل شیء شہید. اولم یکفی بربک انہ علی کل شیء شہید. کیا نہیں کافی رب تیرا، ہاں کیا نہیں کافی رب تیرا، انہ علی کل شیء شہید، بے شک وہ ہر چیز کے اوپر حاضر و ناظر ہے. علی کل شیء، کل شیء ہر شے پر، ہر ذرے پر، شہید حاضر و ناظر. اگر سمجھے دیکھو اللہ کی فرماتے میں ہر چیز کے اوپر حاضر و ناظر ہوں. جب حاضر ناظر میں ہوں تو پھر پکار کے لائق بھی. الا انہم فی مریۃ من لقاء ربہم الا انہ بکل شیء محیط. الا انہ بکل شیء محیط. سنو لوگو سنو، بے شک اللہ کریم ہر چیز کا گھیرا کرنے والا، احاطہ کرنے والی ذات. ہر چیز کا، کوئی چیز اللہ کے احاطے سے گھیرے سے باہر نہیں ہے. اللہ ہر چیز کا گھیرا کرنے والا، حاضر و ناظر. اب ایسا کلمہ نہ کسی فرشتے کے واسطے، نہ کسی پیغمبر کے واسطے، نہ کسی ولی کے واسطے، کہ ہر چیز کا احاطہ کرنے والا ہو، ہر چیز کا گھیرا کرنے، کوئی ذرہ بھی اس کے احاطے سے باہر نہ ہو. یہ شان صرف اللہ کی ہے. اللہ کریم فرماتے ہیں 677 صفحہ آخری آیات. جی 2 آیتیں آ گئی. ہر چیز کے اوپر حاضر ناظر بھی اللہ کی ذات، ہر چیز پر گھیرا کرنے والا بھی اللہ کریم کی ذات، تو پھر پکار کے لائق بھی اللہ کی ذات. اور سمجھ آ گئی. آؤ جی 28واں پارہ، 28واں پارہ. یوم یبعثہم اللہ جمیعا فینبئہم بما عملوا احصاہ اللہ ونسوہ. جی 28واں پارہ پہلا رکو جی، آخری آیت دیکھو پہلے رکو جی. یوم یبعثہم اللہ جمیعا، جس دن اٹھائے گا ان کو اللہ تعالیٰ سب کو. اللہ ساری مخلوق انسانی کو اٹھائے گا قبروں سے. جی فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوا، پس خبر دے گا ان کو ان اعمال کی جو انہوں نے کیے. سارے اعمال کی اللہ کی خبر دے گا کہ تو نے فلاں کیا، فلاں کام کیا، فلاں نیکی، فلاں برائی. احصاہ اللہ، کہ محفوظ کر رکھا ہوگا اس کو اللہ تعالیٰ نے. وہ سب اعمال لکھے ہوئے ہیں، ذرہ ذرہ لکھا ہوا ہے. اللہ ونسوہ، وہ لوگ اس کو بھلا دیں گے. لوگ تو بھلا دیں گے لیکن اللہ کریم کے علم میں موجود ہے. واللہ علی کل شیء شہید، اللہ اوپر ہر چیز کے حاضر و ناظر ہے. اللہ مطلع ہے. اب ایسا کلمہ کسی نبی کے واسطے نہیں، کسی فرشتے کے واسطے نہیں، کسی جن انسان کے واسطے نہیں، کسی مردہ زندہ کے واسطے نہیں. واللہ علی کل شیء شہید.
يعلم ما في السماوات وما في الأرض ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا والله بكل شيء عليم. اللہ اب دیکھو ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، نہیں ہوئی ہوتی سرگوشی تین آدمیوں کی مگر چوتھا اللہ کریم ہوتا ہے. تین آدمی جو بیٹھے نا سلام مشورہ تو اللہ کریم فرماتا تین تو ہوتے ہو تو چوتھا میں ہوتا ہوں. واہ. ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم، نہیں ہوتی سرگوشی پانچ آدمیوں کی مگر چھٹا اللہ کریم ہوتا ہے. سبحان جی اللہ تعالی ہر جگہ موجود حاضر و ناظر. سبحان ولا ادنا من ذالک ولا اکثر، نہ کم استعداد سے نہ اکثر الا ہوا مگر وہ اللہ ان کے ساتھ ہوتا ہے. زیادہ ہوں تب بھی اللہ ان کے ساتھ، اگر تھوڑے ہوں تب بھی اللہ ان کے ساتھ ہوتا ہے. اینما کانوا، جہاں بھی ہوں اللہ کے ہر جگہ حاضر ہو. دیکھو اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو دین کی صحیح سمجھ نصیب. یہ اللہ کے قرآن کی آیات ہے. یہ قرآن مجید ہمارے دین اور مذہب سمجھانے والی کتاب ہے. میرے دوست بزرگوں، اللہ واسطے قرآن مجید کو سیکھو اور پڑھو. قرآن مجید کے مقابلے میں دنیا کی کوئی کتاب نہیں آ سکتی. قرآن مجید کے مقابلے کوئی مولوی پیر کا قول معتبر نہیں ہے. جی وہ مولوی اور پیر اس کا قول معتبر ہوگا جو قرآن کے مطابق ہوگا. قرآن کے مطابق جو قرآن مجید کے خلاف ہوگا اس کا قول معتبر نہ ہوگا. آؤ جناب آخری پارہ سورۃ بروج. وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. الذي له ملك السماوات والأرض. 834 صفحہ. 834. الذي له ملك السماوات والأرض واللہ علی کل شیء شہید. دیکھو ایسا جملہ کسی مخلوق کے فرض کے واسطے اللہ نے نہیں فرمایا، اپنے واسطے فرمائے واللہ علی کل شیء شہید. اللہ اوپر ہر چیز کے حاضر و ناظر موجود. دیکھا اللہ تبارک و تعالی نے اپنے واسطے یہ جملہ اکثر مقام پر استعمال فرمائے، نہ کسی فرشتے کے واسطے، نہ کسی پیغمبر کے واسطے، نہ کسی ولی کے واسطے. تو معلوم ہوا قرآن مجید سے معلوم ہوا کہ ہر جگہ موجود حاضر و ناظر یہ صرف کس کی ذات ہے؟ اللہ کی ذات ہے. یہ شان کسی پیغمبر کا نہیں. اچھا یہ تو ہو گیا اس بات اس صفت کا اللہ کریم کے واسطے. اب آئے مد مقابل کے دلائل. چلو بھائی 22واں پارہ سورۃ احزاب. یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا. جی 594 صفحہ. 594 صفحہ آیت نمبر 45. یا ایھا النبی، اے میرے پیارے نبی، انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا. اے میرے پیارے نبی جناب محمد کریم علیہ الصلوۃ والسلام، بے شک ہم نے بھیجا آپ کو رسول شاہد بنا کر. اب یہ ہے مد مقابل کی دلیل کہ نبی ہر جگہ حاضر ہو ناظر. اب دلیل کیسے بنی کہ شاہد کا معنی گواہ، شاہد کا معنی گواہ. ان کے بول سے شاہد کا معنی حاضر و ناظر. اچھا چونکہ پیغمبر گواہ ہے اس بات سے حاضر ہو
میرے دوست بزرگوں، آیت کا مطلب بھی نہیں معلوم ہوتا کہ اللہ پاک نے اس مقام پر یہ آیت نازل فرمائی، اس کا مقصد کیا ہے؟ کیا یہ بتلانا تھا کہ میرا پیغمبر ہر جگہ حاضر و ناظر ہے؟ پھر آیت کا مفہوم یہ ہوگا، حالانکہ یہ قطعاً یہاں مقصود نہیں۔ تو اللہ کریم نبی پاک کو تسلی دے رہے ہیں کہ جہالت کا رواج تو نے توڑا، متبنہ کی بیوی کے ساتھ تو نے نکاح کا ایک رواج تھا نا، اس رواج کو تو نے توڑا، تو یہ توڑنا تیرا کام تھا، کیونکہ تو شاہد ہے۔ شاہد کا کیا معنی؟ توحید اور رسالت کی گواہی دینے والا، توحید اور رسالت کی گواہی دینے والا۔ نمبر 2، حق بتلانے والا، حق بیان کرنے والا۔ چونکہ تو حق بیان کرنے والا ہے، حق بتلانے والا ہے، شاہ عبد القادر سے محدث یہی مالک سے، حق بتلانے والا، حق بیان کرنے، شاہد اس کو کہتے ہیں۔ شاہد گواہ کے واسطے یہ ضروری نہیں، چلو ایک موقع پر گواہ حاضر ہوتا ہے تو اس واقعے پر حاضر ہے نا، تو جھگڑا اس میں تو نہیں ہے۔ جھگڑا تو یہ ہے کہ ہر جگہ حاضر و ناظر۔ شاہد کا معنی ہر جگہ حاضر ناظر تو نہیں نا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے واسطے جو کلمہ استعمال فرمائے وہ ہے علی کل شیء۔ یہاں تو یہ ہے کہ شاہدن علی کل شیء، کہ اے میرے پیارے نبی ہم نے آپ کو ہر چیز پر حاضر ناظر بنا۔ اس طرح ہے، دیکھو اس طرح نہیں ہے، شاہدن ہے نا، تو شاہد کا معنی گواہ ہے، اللہ کی توحید کا گواہ، اپنی رسالت کا گواہ، بیان کرنے والا، حق کا، سچی بات کا بیان کرنے والا، توحید و سنت کو بیان کرنے والا، اور کفر و شرک کی تردید کرنے والا۔ شاہد کا یہ معنی ہے، اگر سمجھتے بیٹھے ہو؟ اچھا، ہر جگہ والا حاضر ناظر معنی شاہد کا نہیں ہے۔ اب دیکھو، جو عدالت کے اندر گواہ گواہی دیتا ہے تو جس چیز کی وہ گواہی دے رہا ہے اس واقعے میں تو موجود ہے مسئلہ، لیکن ہر جگہ بھی ہے۔ ہاں، تو جھگڑا تو ہر جگہ بھی ہے کہ ہر جگہ حاضر ناظر کون ہے؟ ہر جگہ موجود حاضر ناظر صرف اللہ کی شان ہے۔ اور کیا سمجھے بیٹھے ہو؟ یہ نبی کی شان نہیں۔ اچھا جی، یہ آیت آپ نے سمجھ لی نا۔ اور شاہد کا معنی شاہ عبد القادر سے محدث کہتے ہیں حق بتلانے والا، حق بتلانے، حق کی گواہی دینے والا، سچی گواہی دینے والا۔ تو پیغمبر علیہ السلام سچی گواہی دیں گے دن قیامت کی امت پر۔ سچی گواہی وہ کون سی ہوگی؟ کہ یا اللہ میں نے ان کے سامنے تیرا قرآن بیان کیا تھا، اپنی سنت کو بیان کیا تھا، شرک کی تردید میں نے کی تھی، رسم و رواج کی تردید میں نے کی تھی، اور سنتے بیٹھے ہو۔ اچھا، تو یہ مطلب تو ہے کہ گواہ واقعے کا گواہ ہو، لیکن یہ مطلب نہیں ہے کہ ہر جگہ حاضر ہو نا۔ جھگڑا تو اس میں ہے نا کہ ہر جگہ موجود، ہر جگہ حاضر ناظر، یہ شان صرف اللہ کی، یہ شان نبی کی۔ اور دوسرا مقام، دوسرا پارا، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا۔ صفحہ نمبر 32، 143 آیت دیکھو جی۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، یہ ہمارا کمال ہے کہ بنایا ہم نے تم کو بہترین امت۔ اس امت کی شان میں اللہ نے فرمایا یہ ہمارا کمال ہے کہ تم کو ہم نے بہترین امت بنایا۔ وہ کون سی بہتری ہے؟ کہ تم نے اللہ کا دین بیان کرنا ہے آنے والے لوگوں کے سامنے۔ ہاں، اس بات نے بہترین امت بنایا کیونکہ تم نے تبلیغ کرنی ہے۔ یہ کام پہلے نبی کرتے تھے، اب تو ختم نبوت ہوگی، نبوت کا دروازہ بند ہوگا، کوئی نیا نبی پیدا نہیں ہوئے گا۔ قیامت تک دین کی خدمت کرنی، توحید کو بیان کرنا، سنت کو بیان کرنا، شرک کی تردید کرنی، کفر کی تردید، یہ اس امت کی ڈیوٹی ہے۔ لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تاکہ ہو وہ تم بیان کرنے والے لوگوں کے سامنے اللہ کا دین۔ ہاں، شہداء کا معنی بیان کرنے والے، اللہ کے دین کو
بیان کرنے والے، وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور ہوئے اللہ کا رسول بیان کرنے والا تمہارے سامنے۔ میرا پیغمبر، اے صحابہ کرام کی جماعت مقدس، میرا پیغمبر تمہارے سامنے حق بیان کرنے والا اور تم لوگوں کے سامنے حق بیان کرنے والے۔ اب دیکھو جی، اس آیت کو پیش کرتے ہیں مد مقابل اور کہتے ہیں دیکھو جی کہ نبی کا شان ہے وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ، کہ رسول تمہارے پر گواہ ہے۔ تو جب گواہ ہو گیا تو حاضر ناظر ہو گیا، اگر سمجھنے پر، حالانکہ یہ مطلب نہیں کہ پیغمبر نظم ہر انسان کے ساتھ موجود ہوں، مردوں کے ساتھ بھی ہوں، عورتوں کے ساتھ پیغمبر موجود ہوں۔ اللہ اکبر، اگر یہ عقیدہ رکھو گے تو بہت ساری شریعت کا انکار لازم آئے گا کہ پیغمبر ہر جگہ موجود ہے نا، تو بہت ساری شریعت کا انکار لازم آئے گا۔ معراج کا انکار، زور سے کہیں معراج کا، کیوں؟ معراج تو تب کرایا، سیر تو تب ہوا نا کہ آپ زمین پر تھے، آسمانوں پر نہیں تھے، سمجھے کہ نہیں؟ جنت کی سیر کی، جہنم کا ملاحظہ فرمایا، تو ملاحظہ تو تب ہے کہ پہلے وہاں موجود نہیں تھے۔ پھر سدرۃ المنتہا پر پہنچے تو پہلے موجود نہیں تھے، پھر اوپر چلے گئے، جتنا اللہ تعالیٰ کو منظور تھا تو پہلے موجود، جب زمین پر تھے تو آسمانوں پر نہیں تھے، جب آسمانوں پر چلے گئے تو پھر زمین پر موجود نہیں تھے۔ اور سنتے بیٹھے ہو تو پھر ہر جگہ حاضر ناظر، کیا مطلب ہے؟ تو معراج کا انکار، معراج کا انکار، ہر آسمان پر جانے کا انکار، اور اسی طرح آپ کی ہجرت کا انکار۔ ہجرت کا مطلب چھوڑنا، ایک مقام کو چھوڑ کر دوسرے مقام پر چلے جانا۔ تو پہلے آپ مکہ مکرمہ میں رہتے تھے، جب آپ کو حکم ہوا کہ ہجرت کرو، مکہ شریف کو چھوڑ دو، تو پھر آپ ہجرت کر کے مدینہ منورہ چلے گئے۔ پھر آپ کی زندگی بدلی ہے، آپ کی دو زندگی، ایک مکی زندگی، ایک مدنی زندگی۔ اور سنتے بیٹھو، کوئی پاکستانی زندگی بھی ہے، کوئی ہندوستانی بھی ہے، کوئی چینی زندگی بھی ہے، نہیں، کیوں کہ آپ یا مکہ میں رہے یا مدینہ میں رہے، آپ کی دو زندگیاں ہیں میرے دوستو بزرگوں۔ تو ہجرت کا بھی انکار، قرآن مجید کے نازل ہونے کا بھی انکار، جبریل کے آنے کا بھی انکار، آپ کے غزوات کا بھی انکار کہ آپ غزوات میں جاتے تھے، جن جنگوں میں آپ خود تشریف لے جاتے تھے تو اس کو کہتے ہیں غزوہ۔ کیا کہتے ہیں؟ اور بعض جنگ ایسے ہوتے کہ آپ لشکر بھیج دیتے تھے امیر کا مقرر کر کے، آپ نہیں جاتے تھے، اس کو کہتے ہیں سریہ۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ سریہ۔ غزوہ وہ جنگ ہے کہ جس کے اندر آپ خود بنفس رفیع تشریف لے گئے، وہ ہے غزوہ۔ اور جس جنگ کو لشکر کو بھیجا آپ ساتھ نہیں گئے، اس کو غزوہ نہیں کہتے، اس کو کہتے ہیں سریہ۔ یہ غزوہ اور سریہ کا جو فرق ہے اسی وجہ سے کہ ایک میں آپ موجود ہوتے، دوسرے میں موجود نہیں ہوتے۔ تو ہر جگہ حاضر ناظر کیا مانا؟ اور سنتے بیٹھے ہو آپ کے حج کرنے کا بھی انکار، اور سنتے بیٹھے ہو کہ آپ حج پہ گئے، پہلی بار عمرے پر گئے، پھر مقام حدیبیہ پر ٹھہر گئے۔ جب مقام حدیبیہ پر تھے نہ مدینے میں تھے نہ مکہ میں تھی، پھر وہاں احرام کھولا، پھر واپس چلے آئے، مکہ مکرمہ گئے بھی نہیں۔ پھر حاضر ناظر ہر جگہ کیا مطلب ہے؟ پھر حج کیا، جب حج پہ گئے تو حج تو مکہ مکرمہ میں ہوتی ہے نا کہ مدینے میں ہوتی ہے؟ حج کہاں ادا کیا جاتا ہے؟ مکہ مکرمہ میں نا۔ تو پھر آپ حج پہ گئے، آپ حج کر رہے ہیں تو پھر مدینے میں موجود نہیں تھے۔ تو ہر جگہ حاضر ناظر کیا مطلب ہے کہ پیغمبر ہر جگہ موجود ہے، حاضر ناظر ہے؟ نہ، یہ کس کی شان ہے؟ اللہ کی ہے کہ اللہ ہر جگہ موجود ہے۔ کیا مطلب ہے؟ ساری کائنات اللہ کے سامنے ایسے ہے، اللہ ساری کائنات کا گھیرا کرنے والا ہے جس طرح ایک تلی کے اوپر ایک ذرہ موجود ہے۔ اللہ اللہ، کوئی ذرہ بھی اللہ کی احاطے سے باہر، اللہ کے احاطے علم سے، احاطے قدرت سے
باہر نہیں ہے۔ ایسا جملہ اللہ پاک نے نہ نبی کے واسطے فرمایا نہ کسی فرشتے کے واسطے کہ میرا نبی ہر جگہ حاضر ناظر ہے، میرا نبی ہر شے پر گواہ ہے، میرا نبی ہر جگہ موجود ہے۔ ایسا جملہ نبی کے واسطے اللہ پاک نے نہیں نازل فرمایا، نہ کسی فرشتے کے واسطے، نہ کسی جن کے واسطے، نہ کسی ولی کے واسطے، نہ کسی مردہ کے واسطے، نہ کسی زندہ کے واسطے۔ اگر سمجھ آ گئی بھائی؟ تو لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، اس آیت سے دلیل پکڑی صحیح نہیں۔ اگر دلیل پکڑتے ہو تو پھر تمہارے خلاف پڑھ دے۔ کس طرح کہ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، رسول تمہارے اوپر حاضر ناظر ہونا تو صرف صحابہ پر نہ، تو پیچھے صحابہ پر سارے لوگوں پر۔ لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، سارے لوگوں پر گواہ، تو پھر صحابہ کرام نبی پاک زیادہ حاضر ناظر ہو گئے نا۔ نبی تو صرف صحابہ پر گواہ ہو، یہ صحابہ سارے لوگوں پر گواہ ہو، تو معنی یہ بن جائے گا کہ نبی اتنا حاضر ناظر نہیں جتنا صحابہ حاضر ناظر ہے۔ اگر سمجھ آ رہی نا تو یہ مطلب صحیح ہے؟ نہیں بھائی، مطلب وہ ہے بھی نہیں، حاضر ناظر مطلب ہے بھی نہیں۔ مسئلہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس امت کو بہترین امت اس واسطے بنایا کہ رسول کریم ان کے سامنے اللہ کا قرآن بیان کرے، حدیث بیان کرے، دین کو بیان، اور صحابہ کرام اس دین کو یاد کر کے باقی لوگوں کے سامنے اللہ کے دین کو بیان کرے۔ تو شہداء کا معنی بیان کرنے والے، شہید کا معنی بیان کرنے والا۔ اور سمجھ آتی پہلے؟ اب دیکھ لو چوتھا پارہ امت کی بہتری دیکھو۔ كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله۔ دیکھو كنتم خير أمة، سفر ہے بہت سے کون بیٹھا کوئی بھی ایک صفحہ بھائی، 90 صفحہ 109 آیت دیکھو یہ، کنتم خیر امت، ہو تم بہتر امت۔ دیکھا وہاں کیا کہا؟ امتن واسطن، امت بہترین ہے جی، افراط اور تفریط سے پاک امت، نہ کمی نہ بیشی، درمیانی چال چلنے والی معتدل امت، بہترین امت۔ یہاں خود سوا کنتم خیر امت، ہو تم بہتر امت، اخرجت للناس، نکالی گئی واسطے لوگوں کے، یعنی خدمت کرنے لوگوں کے، تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، حکم کرتے ہو ساتھ نیکی کے، روکتے ہو برائی سے۔ دیکھو یہ ہے بہتری امت کی۔ اور سنتے بیٹھے ہو تو شہداء کا کیا معنی؟ نیکی کا حکم کرنے والے، برائی سے روکنے والے، اللہ کا دین بیان کرنے والے، قرآن بیان کرنے والے، نبی پاک کی حدیث بیان کرنے والے۔ اب دیکھو اتنا بڑا ذخیرہ حدیث شریف، لاکھوں کی تعداد میں حدیث شریف ہے، تو اس حدیث کو بیان کرنے والے کون ہیں؟ صحابہ کرام ہیں۔ اللہ نبی پاک نے صحابہ کے سامنے دین کو بیان کیا، صحابہ کرام نے اور لوگوں تک دین پہنچایا۔ سنتے بیٹھے ہو؟ یہ مطلب لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا۔ اچھا جی 5 بار نکالیں۔ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا۔ بس کیا حال ہوئے گا جب لائیں گے ہر امت پر ایک گواہ، یعنی ہر پیغمبر اپنی امت پر گواہ ہوگا۔ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، لائیں گے ہم تجھ کو ان پر گواہ۔ صفحہ نمبر 119۔ اور سن لے بیٹھے، یعنی گواہی دینے والا کس بات کی؟ کہ یا اللہ میں گواہی دیتا ہوں اس بات کی کہ میں نے ان کے سامنے تیرا قرآن بیان کیا تھا، تیرا قرآن بیان، تیرا دین بیان کیا تھا، تیری توحید بیان کی تھی۔ بات کو سمجھو۔ صفحہ نمبر 119، آیت نمبر 41۔ دیکھو 41، دن قیامت کے
سمجھ جی، نوح علیہ السلام بلائے جائیں گے، ان کی قوم کو بلایا جائے گا۔ نوح علیہ السلام سے اللہ کے فرمائیں کیا تو نے اپنی قوم کو دین بیان کیا، توحید بیان کی تھی؟ تو نوح علیہ السلام عرض کرے گا یا اللہ میں نے ان کے سامنے تیری توحید بیان 950 سال بیان کی۔ تو وہ امت کہے کہ نہیں اللہ جل جلالہ اس نے کوئی ہمارے سامنے دین بیان نہیں کیا، انکار کر دے گی۔ اب گواہی پیش کرو، کیونکہ عدالت ہے نا، سچی عدالت ہے، گواہ پیش کر نوح علیہ السلام۔ تو وہ گواہ پیش کریں گے اس اخیری امت کو، یا اللہ تیرے اخیری پیغمبر کی جو امت ہے وہ میری گواہ ہے۔ یہ بلائے جائیں گے، ہاں جی کیا تم گواہی دیتے ہو کہ نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو مسئلہ بیان کیا؟ جی ہاں، باقی نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو مسئلہ بیان، وہ اعتراض کریں گے یا اللہ جب ہم موجود تھے اس وقت یہ موجود نہیں تھے، یہ تو سب کے اخیر میں یہ امت آئی، تو یہ ہمارے اوپر گواہی کیسے دے سکتے؟ اللہ کے فرمایا ٹھیک ہے رہے، اعتراض تو ٹھیک ہے، اب تم اپنا کوئی گواہ ہے تمہارا؟ یا اللہ ہمارا گواہ تیرا پیغمبر محمد مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر پیغمبر علیہ السلام بلائے جائیں گے، ہاں جی اے میرے پیارے پیغمبر کیا تو گواہی دیتا ہے کہ اپنی امت پر کہ یہ تیری امت کہتی ہے نوح علیہ السلام نے دین بیان کیا تھا؟ یا اللہ میں گواہی دیتا ہوں واقعی کہ نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کے سامنے مسئلہ پیش کیا تھا۔ کیسی گواہی؟ کہ یا اللہ تو نے میرے پر قرآن نازل کیا تھا، تیرا قرآن بھی سچا، میں پیغمبر بھی سچا، میں نے اپنی امت کو قرآن پاک کے سنایا تھا، قرآن پاک کے اندر نوح علیہ السلام کا قصہ موجود ہے۔ یا اللہ میں بھی سچا، تیرا قرآن بھی سچا، جب تیرا قرآن سچا تو میری گواہی بھی۔ اب یہ گواہی میرے دوست بزرگوں تو سمجھو بیٹھے ہو، یہ مطلب نہیں کہ ہر جگہ حاضر ہو ناظر ہے، ہر عمل کے ہر شخص کے ہر عمل کی گواہی پیغمبر علیہ السلام دے، نہ وہ پیغمبر علیہ السلام ہر آدمی کے ساتھ موجود ہے، ہمارے ساتھ، میرے ساتھ بھی ہے، تیرے ساتھ بھی ہے، اس کے ساتھ بھی ہے، یہ سارے لاہوریوں کے ساتھ ہے، وہ سارے ملکوں کے لوگوں کے ساتھ پیغمبر موجود ہے۔ یہ گواہی دے گئی اس نے یہ کیا، اس نے یہ کیا، اس نے یہ کیا، یہ نہیں پیغمبر کی یہ ڈیوٹی بھی نہیں۔ پیغمبر علیہ السلام صرف امت کا جو گواہی دے گے نا اس بات کی کہ یا اللہ میں نے اس امت کو قرآن پہنچایا، تیرا قرآن سچا کی سچی کتاب ہے، اس کے اندر یہ ذکر تھا کہ نوح علیہ السلام پیغمبر تھا، اس نے اپنی قوم کو مسئلہ توحید کا بیان ہے، تو پھر اللہ کے فرمانے ٹھیک ہے یہ میرا پیغمبر بھی سچا، میری کتاب بھی سچی، میرے پیغمبر کی امت بھی سچی، باقی نوح نے مسئلہ بیان کیا۔ اور سمجھے بیٹھے اب یہ ہے مسئلہ دی حاضر و ناظر کا کہ آیات قرآنیہ سے میں نے ثابت کر دیا کہ یہ جملہ کہ علی کل شیء شہید جو ہے نا، بکل شیء محیط جو ہے نا، یہ صرف اللہ کی شان ہے، ہر چیز کا گھیرا کرنے والا، ہر چیز پر حاضر و ناظر مطلع، یہ اللہ کریم کی شان ہے اور کسی کی شان نہیں ہے۔ اور جو دلائل وہ پیش کرتے ہیں ان کا جواب میں نے آپ کے سامنے پیش کر دیا۔ باقی اس مسئلے کو ختم کرتے ہیں جی۔ اب دوسرا مسئلہ سورۃ فاتحہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ آمین۔ ہاں جی یہ سورت فاتحہ قرآن مجید کی پہلی سورت ہے چھوٹی سورت، اس کو سورت فاتحہ کہتے ہیں۔ اس سے پہلے قرآن مجید کے پڑھنے سے پہلے اعوذ باللہ پڑھنا ضروری ہے، اور سورت کی ابتدا میں بسم اللہ ہوتے ہیں، بسم اللہ پڑھنا بھی ضروری ہوتا ہے۔ اچھا
اب ان تینوں کا آپس میں ربط اور جوڑ، اعوذ باللہ، بسم اللہ، الحمدللہ کا آپس میں تعلق اور جوڑ دیکھیے۔ اعوذ باللہ بمنزل ہتھیار کے ہے دشمن کے واسطے، اعوذ باللہ بمنزل ہتھیار کے ہے دشمن کے مقابلے میں۔ وہ کس طرح؟ وہ یہ ہے کہ انسان کے دو قسم کے دشمن ہیں، ایک جان کا دشمن ہے، ایک ایمان کا دشمن ہے۔ جان کا دشمن کون ہے؟ وہ انسان دشمن ہوتا ہے جو دوسرے انسان کو مارتا ہے، قتل کرتا ہے، اور اسی طرح درندے ہو گئے، سانپ بچھو ہو گیا، یہ سب انسان کے دشمن ہیں۔ تو جان کے دشمن جو ہیں ان سے بچنے کے واسطے اللہ پاک نے انسان کو ہتھیار دیا ہے، بندوق ہے، ڈنڈا ہے، جی پستول ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو ان ہتھیاروں سے انسان اپنی جان کا بچاؤ کرتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب دوسرا دشمن ہے ایمان کا، روح کا، وہ ہے شیطان، اور اس کا حملہ بھی بڑا مخفی ہوتا ہے، کسی کو پتہ بھی نہیں چلتا۔ تو اس شیطان کے حملے سے بچانے والا صرف اللہ ہے اور کوئی نہیں۔ تو اس کا حملہ جو ہے سب سے زیادہ حملہ اس بندے پر ہوتا ہے جو اللہ کا قرآن پڑھے۔ قرآن پڑھنے والے پر شیطان کا بڑا حملہ ہوتا ہے، جو قرآن پڑھ رہا ہے، قاری بن رہا ہے، حافظ بن رہا ہے، یا قرآن کا معنی مفہوم پڑھ رہا ہے، قرآن کی تفسیر پڑھ رہا ہے، قرآن کا مطلب سمجھ، اس پر بڑا حملہ ہوتا ہے شیطان کا۔ تو اللہ کریم نے فرمایا کہ جس وقت تم قرآن پاک پڑھنے لگو تو پہلے شیطان مردود کے حملے سے بچنے کے بعد میری پناہ حاصل کیا کرو۔ نکالے جی 14 پارہ سورۃ نحل۔ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ۔ چورا پانی بجوا سکتے۔ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ۔ آیت کو سو بھائی، جس وقت تو قرآن پاک پڑھنے کا ارادہ کرے، جی 98 آیت نمبر 98، جس وقت تو قرآن پاک پڑھنے کا ارادہ کرے تو قرآن پاک پڑھنے سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیا کرو، میں تم کو شیطان مردود کے حملے سے بچاؤں گا۔ دیکھا تو گویا کہ اعوذ باللہ بمعنی ہتھیار کے ہے کہ اس کے پڑھنے سے شیطان بھاگ جاتا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، شیطان بڑا دشمن ہے، صریح دشمن ہے جی، انہ لکم عدو مبین، ہاں بہت بڑا کھلم کھلا دشمن ہے شیطان، اور اس کا حملہ مخفی ہوتا ہے۔ تو اس کے حملے سے بچانے کے واسطے اللہ کریم نے ہم کو ہتھیار دیا ہے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیا کرو۔ ہاں جی، پھر جب تم نے اعوذ باللہ کے ہتھیار سے شیطان کو بھگا دیا، شیطان دور ہو گیا، تو اب تو اپنے درمیان اور شیطان کے درمیان میرے نام کی دیوار کھڑی کر دے۔ تو پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اعوذ باللہ کے بعد بسم اللہ ہوتی ہے، تو یہ اللہ کے نام کی دیوار ہے دشمن کے اور تیرے درمیان۔ جی جب تو بسم اللہ پڑھتا ہے تو شیطان سے تو چھپ جاتا ہے، شیطان سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ تو کہتا ہے شروع کرتا ہوں میں قرآن پڑھنے کو، روٹی کھانے کو، پانی پینے کو، اور کوئی کام ہے اچھا کام ہے، جب تو پڑھتا ہے بسم اللہ الرحمن تو درمیان میں اللہ کے نام کی دیوار حائل ہو جاتے، شیطان حملہ نہیں کر سکتا۔
تو کہتا میں اللہ کے نام کی برکت سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا یہ کام شروع کر رہا ہوں. پھر اللہ کا نام تو بہت بڑی چیز ہے. جب اللہ کا نام درمیان میں آ جائے اب شیطان حملہ کر سکتا نہیں. بسم اللہ الرحمن تو بسم اللہ بمنزل دیوار کے ہے. جب تو نے اعوذ باللہ کے ہتھیار سے شیطان کو بھگا دیا, بسم اللہ اللہ کے نام کی دیوار درمیان میں کھڑی کر دی, تو دشمن سے محفوظ ہو گیا. تو جب بندہ دشمن سے محفوظ ہو جائے تو خوشی کی بات ہے نا. تو جب خوشی حاصل ہو جائے یہ اللہ کی نعمت ہے. جب اللہ کی نعمت حاصل ہو جائے تو پھر اللہ کا شکر ادا کریں, تو پھر کہہ دینا الحمدللہ رب العالمین. یہ خوشی بھی اللہ کا شکرانہ ادا کرنا ہے. اعوذ باللہ بمنزل ہتھیار کے, بسم اللہ بمنزل دیوار کے, الحمدللہ بمنزل شکرانہ ادا کرنے کے. الحمدللہ رب العالمین, تمام تعریفیں, تمام حمدیں, تمام شکرانے, تمام صفات کارسازی ثابت ہیں واسطے اللہ کے. کون اللہ رب العالمین, جو مالک ہے سارے جہانوں کا, مختار کل سارے جہانوں کا, مشکل کشا سارے جہانوں کا. جی الرحمن, بڑا مہربان, بن مانگے دینے والی ذات, مانگو تو خوش ہونے والی ذات. الرحیم, بڑا مہربان, جو نہ مانگے اس پر ناراض ہونے والی ذات. سبحان اللہ. وہ اللہ جو سارے جہانوں کا مالک مختار کل ہے, جو بڑا مہربان ہے, جو مانگو تو خوش ہونے والی ذات ہے. الرحیم, نہایت رحم والا, نہ مانگو تو ناراض ہونے والی ذات. مالک یوم الدین, مالک سارے امور کا دن, بدلے کے دن, جزا کے یعنی قیامت کے دن سارے امور کا مالک. اللہ یہ ہے جی سورت فاتحہ. سورت فاتحہ کے بہت سارے نام ہیں, بڑی برکت والی سورت ہے. اس کا نام سورت فاتحہ بھی ہے, ابتدا میں ہے. اس کا نام سورت وافیہ بھی ہے, کافیہ بھی ہے, شافیہ بھی ہے. اس کا نام تعلیم المسئلہ, سوال کرنے کا ڈھنگ سکھانے والی صورت, یعنی اللہ کریم کے دربار میں درخواست پیش کرنے کا ڈھنگ سکھاتی ہے. اس وجہ اس کو تعلیم المسئلہ کہتے ہیں. اور سب سے زیادہ مشہور نام جو ہے وہ ام القرآن. سورت فاتحہ کیا کہتے ہیں؟ ام القرآن, قرآن کا اصل, قرآن کا نچوڑ, قرآن مجید کا خلاصہ. سمجھ آ رہی ہے؟ سورت فاتحہ کے کئی نام ہیں. سورت فاتحہ کو فاتحہ بھی کہتے ہیں, اس کو شافیہ بھی کہتے ہیں. اس کو پڑھ کر دم کرو تو اللہ شفا دیتا ہے, اور اس کے معنی میں کو سمجھ گئے, دل دماغ کے اندر جگہ دو تو اللہ تعالیٰ گمراہی سے بچاتا ہے. اس کا نام تعلیم المسئلہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ سے سوال کرنے کا ڈھنگ سکھاتی ہے, درخواست پیش کرنے کا طریقہ سکھاتی ہے. اس کا نام ام القرآن بھی ہے. اب یہ آخری دو نام جو ہیں ان کی تشریح کرنی ہے, تعلیم المسئلہ کی اور ام القرآن کی. تعلیم المسئلہ کا معنی سمجھو بھائی کہ سوال کرنے کی تعلیم دیتی ہے, ڈھنگ سکھاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ سے کیسے مانگو. اب یہ طریقہ دنیا کے اندر بھی رائج ہے کہ ایک غریب طالب علم ہوتا ہے, وہ فیس مدرسے کی نہیں ادا کر سکتا تو ہیڈ ماسٹر کو, پرنسپل کو وہ درخواست لکھتا ہے. تو سب سے پہلے اس کے القاب بحضور, فیض گنجور, پرنسپل صاحب, بہادر خان, بہادر, ایک
یہ اس کے القاب ہوتے، بہزور، فیض گنجور، ہیڈ ماسٹر صاحب. اچھا، تو یہ القاب پڑھ کر وہ خوش ہو جاتا ہے. پہلے پہلے القاب ہوتے. پھر اس کے بعد وہ طالب علم جو ہوتا ہے اپنا تعلق بتاتا ہے کہ میں جناب کے اس مدرسے کا غریب طالب علم ہوں، یہ اس کا تعلق ہے. پھر اس کے بعد درخواست کا جو مضمون ہوتا ہے وہ پہ کہ جناب علی میں فیس ادا نہیں کر سکا، میری فیس معاف کی جائے، یہ ہو درخواست کا مضمون. اور سنتے بیٹھو، پہلے پہلے اس کے کیا القاب ہوتے ہیں، کیا بیان کی جاتے ہیں؟ القاب، اس کی صفتیں، اس کی شان. پھر اپنا تعلق، پھر اپنا کہ میں جناب کے مدرسے کا، کالج کا غریب طالب علم. تو القاب کے ذکر کرنے سے بھی وہ خوش ہوتا ہے، اور طالب علم کی مسکینی غریبی دیکھ کر بھی وہ اس کی رحمت کو ذرا کھچاؤ آ جاتا ہے، جذب آ جاتا ہے. پھر درخواست کا مضمون ہوتا ہے کہ میں جو ماہانہ فیس ادا نہیں کر سکتا، غریب جو ہوں، تو براہ کرم میری فیس معاف کی جائے. تو وہ ہیڈ ماسٹر صاحب اس کی فیس کو معاف کر دیتا. بعین ہی یہ طریقہ درخواست کا سورۃ فاتحہ کے اندر موجود ہے. دیکھو، پہلے پہلے اللہ تعالیٰ کی صفات کا ذکر ہے، پھر بندے کا تعلق اللہ کریم کے ساتھ ہے، پھر درخواست کا مضمون ہے. اب پہلے پہلے اللہ تعالیٰ کے القابات اور صفات. اللہ تعالیٰ نے یہ صورت بندوں کو تعلیم فرمائیے. اس سے پہلے قولو محذوف ہے کہ آئے میرے بندے، قولو کہو تم، قولو کہو تم، قولو کہو تم، قولو الحمدللہ رب العالمین. یہ پہلی پہلی وصف ہے کہ تمام صفات کارسازی، تمام حمدیں، تمام تعریفیں ثابت ہیں واسطے اللہ کے جو رب ہے سارے جہانوں کا، مالک مختار سارے جہانوں کا. جب اللہ تعالیٰ اس جملے کو سنتا ہے تو خوش ہوتا ہے.